حاصل ہے کہ ایک مختلف دنیا رہنے کا دنیا میں بھیجا ہے. ہر روز ہر دن آدمی اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے. یہاں کی زندگی بہت تھوڑی، قیام یہاں کا بہت تھوڑا ہے، لیکن یہاں کا دھوکہ بہت زیادہ ہے. انسان اس کے دھوکے میں پھنس جاتا ہے. سمجھدار عقلمند انسان وہ ہے جو موت کو سامنے رکھے اور آخرت کی زندگی اس کی تیاری کرتا رہے. فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. موقع ہر ایک کے پاس ایک ہے، دوسرا موقع کسی کو نہیں ملے گا. تو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی کا ایک نظام بنایا ہے. مالدار، غریب، شہری، دیہاتی، کالا، گورا، جیسے سب انسانوں کے لیے پیدائش کا ایک ہی نظام ہے، اگرچہ وہ مختلف نقشوں میں رہتے ہیں. سب کے لیے پرورش کا اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے. اور اسی طرح موت بھی، اگرچہ مختلف حالات مختلف نقشوں میں لوگ ہوتے ہیں لیکن اندر کا نظام سب کا ایک ہے. وہ بدن سے نکلتی انسان ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کے لیے بھی اللہ کے ہاں ایک ہی ضابطہ اور ایک ہی نظام ہے. وہ جن کی ہوگا اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے. ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے. تو اللہ پاک کے یہاں یہ ضابطے ہیں جو بدلتے نہیں ہیں. تو دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ دینی زندگی کا وجود میں آنا ہے. دین ضمانت ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی، اور یہ وہ زندگی ہے جو اللہ پاک نے آسمانوں پر پسند کر کے زمین پر اتاری ہے. جن قوموں میں، جن علاقوں میں، جن افراد میں وہ زندگی ہوگی اللہ پاک ان کو دنیا میں راحت، چین، سکون، اطمینان، عزت، محبت، مرجعیت عطا فرمائیں گے. ان کے آپس کے تعلقات ٹھیک ہوں گے، ان کے گھروں میں محبتیں ہوں گی، خاندانوں میں جوڑ ہوگا، ان کی چیزوں میں، مالوں میں، وقتوں میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے. ان کے حالات کو اللہ پاک درست فرمائیں گے. اور پھر مرنے کے بعد کی بڑی بڑی کامیابیاں، بلندیاں، عزتیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو عطا فرمائیں گے. ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دینی زندگی کا وجود میں آنا. اب اس کو اللہ پاک نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. اس محنت میں سب سے پہلے دلوں میں اس بات کا اترنا کہ اللہ سے ہوتا ہے. اور یہ ایسی یقینی بات ہے کہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. کائنات ساری کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنے ارادے سے پیدا کیا ہے. اس سارے کا بنانے والا، اس میں جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے. آگ میں جلانا اللہ کے ارادے سے ہے، چھری میں کاٹنے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، پانی میں پیاس بجھانا یہ اللہ پاک کے ارادے، اللہ کے امر سے ہے. تو کائنات کی ہر چیز میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے رکھا ہے. اس سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے. ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، کسی کو نفع دینا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو. جتنے بھی حالات ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. ایک فرد پہ جو حالات آتے ہیں، گھرانے پہ، قوم میں، ایک ملک میں، یہ سارے زمانے میں یہ حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں. چیزوں کا مہنگا ہونا یا چیزوں کا سستا ہونا یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. قحط ہوگا یا فراوانی ہوگی اس پہ بھی اللہ پاک کا قبضہ ہے. اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے جو غیبی نظام ہے، جس کو آنکھ سے اوجھل ہے، لیکن سب اس نظام کے تحت ہو رہا ہے. تو اس ساری کائنات کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ آدمی سارے نظام کو دیکھے، اس کو پہچانے اور اس کے بنانے والے کو پہچانے. اس سارے نظام کو جو چلا رہا ہے اس ذات کو پہچانے، اس کی اطاعت، اس کی بندگی پر آئے. ایک اللہ والے جا رہے تھے تو
کھیتوں میں سے گزرے تھے، پکی ہوئی کھیتیاں، فصل کٹنے کے بالکل قریب تھی، تو ایک عورت اپنے کھیتوں میں کام کر رہی تھی، تو گزرتے ہوئے نے ماشاءاللہ نے یمن کے علاقے میں دیکھا کہ عورتیں بھی کھیتوں میں کام کرتی ہیں، لیکن ایسی ماشاءاللہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم ان کا ڈھکا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ بھی ان کے دستانوں کے ساتھ انہوں نے اور کام کر رہی ہوتی ہے. تو وہاں سے وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا اس عورت سے کہ یہ کھیت کس کا ہے، یہ فصل کس کی ہے؟ کہنے لگی کہ اگر صحیح سلامت رہی تو ہماری ہے. آگے چلے گئے، جہاں کچھ کام تھا وہاں ٹھہرے، اور رات کو زبردست بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ ساری کھیتیاں پانی میں ڈوب کے ختم ہو گئی. صبح کو واپس آ رہے تھے تو وہ عورت اپنے اس کھیت کو دیکھ رہی تھی کہ ساری فصل پکی پکائی پانی میں ڈوب کے ختم ہو گئی. جب گزرے تو وہ آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے باتیں کر رہی تھی. چپکے چپکے اللہ سے باتیں بھی کرنی چاہیے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ، تو نے اس کو اگایا، تو نے اس کو بڑا کیا، تو نے سورج کی گرمی بھیج کے اس کو پکایا، جب کٹنے کے قریب ہو گئی تو نے ہی اس کو بارش بھیج کے ختم کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. اس حال میں یہ کہنا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب کا پالنے والا ہے، سب کا رب ہے. میری روزی میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، میری روزی میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، ہم نے وعدہ کر رکھا تمہیں ملے گی. انسان دنیا کے نقشوں میں تلاش کرتا پھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا اللہ نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے. وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے. اللہ پاک اس کو عطا فرمائے. پالنے والے، عزت دینے والے، حفاظت کرنے والے، امن کے حالات لانے والے، سب اللہ پاک اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. تو جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہم اس کے احکامات کو پورا کریں گے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ پاک ہم سے راضی ہو کر ہمارے دنیا کے بھی کام بنائیں گے، آخرت کے بھی کام بنائیں گے. اور یہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے میں دونوں پہلو ہیں، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی ماننا. اللہ کو پہچاننا یہ کلمہ معرفت ہے اور کلمہ عبدیت ہے. اللہ کو پہچاننے کا کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کا قبضہ ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا ارادہ کام کرتا ہے. ایک ایک ذرہ، ایک ایک دن کا، درختوں کے پتوں کی تعداد کو وہ جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کتنی ہے اس کا اس کو علم ہے. دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے، رات جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے، ان سب کا وہ جاننے والا ہے. پہاڑ اپنے غاروں میں، سمندر اپنی تہوں میں، دو آسمان اپنے درمیان میں، دو زمینیں اپنے بیچ میں، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی. وہ اللہ کی بات، یعنی انسان کا کہ یعلم سر و اخفا، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اخفا، اور وہ چیزیں جو ایسی چھپی ہوئی کہ ابھی وجود میں بھی نہیں آئی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو اس اللہ کا علم کامل ہے. وہ اللہ پاک پالنے والے، حفاظت کرنے والے، خالق ہیں، مالک ہیں، عزت دینے والے ہیں، حالات کے بدلنے والے ہیں. صحت اور بیماری اس کے قبضے میں ہے، راحت، اطمینان، پریشانی، یہ سب حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں اوامر دی ہیں، احکامات دیے ہیں. جب ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے تو اس پہ اللہ پاک راضی ہو کر ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی اللہ پاک کامیاب کریں گے. احکامات پہ چلنا، اللہ کے اوامر پہ چلنا. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں. کوئی حال ہمارے اوپر آ جائے، ہم اللہ کے امر کو پورا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جائیے اب اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو وہاں لکودک صحرا میں چھوڑ کے آ جائیے. ابراہیم علیہ السلام بھی اس پر کہ اللہ جو آپ حکم دیں گے لبیک اللہم لبیک. اور جب چھوڑ کے واپس آنے لگے تو اہلیہ نے پوچھ لیا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پوچھا، چوتھی دفعہ سوال بدل دیا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائیں؟ تو اس پہ کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا. فرمایا پھر آپ جائیے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آپ ہمیں اللہ کے حکم کی وجہ سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو
ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اس پہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، اس پہ اللہ پاک ہمارے کاموں کو بنائیں گے۔ گھروں کے حالات بھی اس پہ ٹھیک ہوں گے، ملکوں کے حالات بھی اسی پر ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے احکامات پہ چلنا اور اللہ کے عوامل کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کا راستہ اللہ نے بتا دیا اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اتبعوا ھذا النبی الامی، یہ ہمارے نبی امی ہیں، ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مانیں گے۔ کوئی حال ہمارے اوپر آ جائے، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیمار تھے، بستر پر پڑے ہوئے تھے، بے ہوشی کی سی کیفیت ہوگی، ارد گرد والوں نے سمجھا کہ انتقال ہو گیا، ان کے گھر والوں کو خبر دی گئی۔ جب ان کو پتا چلا تو وضو کیا اور نماز پہ کھڑی ہو گئی، اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی، مانگتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد بتایا کہ جی وہ تو اللہ نے ان کو دوبارہ صحت دے دی۔ تو کوئی حال آ جائے فوراً عمل کر کے اللہ سے مانگنا، دعا میں لگ جانا، نماز میں لگ جانا، کیونکہ حال تو اللہ بھیجتے ہیں، اور اللہ پاک اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ بندے ہماری طرف رجوع کریں، بندے ہماری طرف کو مڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت بیوہ تھی، اکلوتا بیٹا تھا، اس کے ہجرت کر کے یہاں آئی مدینہ میں، اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، نوجوان تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو حضور کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، وہ فلاں نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے، تو آ کے آپ جنازہ اس کا پڑھا دیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ان کی والدہ کو بتایا ہے؟ کہ جی ان کو تو نہیں بتایا۔ تو پہلے اس کو خبر کرو، اس کو بتاؤ۔ جا کے اس کو بتایا تو وہ اللہ کی بندی آئی اور آ کے اپنے بیٹے کی جو میت یہاں پڑی ہوئی تھی اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، میں نے تیری وجہ سے تیرے نبی کے ذریعے سے میں ایمان لائی، اور تیری وجہ سے میں نے وہاں سے ہجرت کی، مکہ سے میں یہاں مدینہ آ گئی، اور اکلوتا میرا بیٹا بیوہ تھی۔ اب عورتیں مجھے تانا دیں گی قریش کی کہ یہ چونکہ مسلمان ہوئی ہے اس لیے اللہ نے خدا نے اس کے بیٹے کو مار دیا ہے، اس لیے اس کے اوپر آزمائش آئی ہے چونکہ یہ مسلمان ہوئی ہے ایمان۔ اب وہ مجھے تانے دیں گی، اے اللہ تو اس بیٹے کو زندہ کر دے، اے اللہ زندہ کر دے، قیامت کے دن میں تو زندہ کرے گا تو آج ہی اس کو زندہ کر دے۔ مانگتی رہی، اللہ نے تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اور پھر کئی سال تک وہ زندہ رہا۔ تو دعا اعمال والا راستہ ہے، یہ راستہ بہت آسان ہے، لیکن اس پہ تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ مال والا راستہ مشکل ہے، دعا والا اور عمل والا راستہ بہت آسان ہے۔ عمل کر کے اللہ سے لینا، عمل کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ سے مانگنا، اللہ کا ذکر کریں گے، اس پہ اللہ پاک اطمینان دے گا۔ اللہ کا ذکر کریں گے، جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اس کا ذکر کرے گا، اللہ اس کا تذکرہ کرے گا۔ جو دل میں اللہ کو یاد کرے گا اللہ پاک اس کو اپنے دل میں یاد کریں گے، اور جو بندوں میں اللہ کا تذکرہ کرے گا اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کریں گے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کی اہلیہ محترمہ نماز پڑھ کے وہاں گھر میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئی۔ آپ نماز پڑھی، اس کے بعد اشراق پڑھی، پھر اس کے بعد چاشت کا وقت آ گیا، وہاں کئی مشغولیت چلتی رہتی تھی۔ چاشت کے قریب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ اسی جگہ مصلی پہ بیٹھی اللہ کے ذکر کر رہی تھی۔ جب آدمی کا دل لگ جاتا ہے نا کسی کے ساتھ تو پھر آدمی کو اس سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ ہمارا دل اللہ کے ساتھ لگ جائے، ہمارا جی اللہ کے ساتھ لگ جائے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب یہ کلمہ کبھی پڑھتے تو اس کا ترجمہ بھی کیا کرتے اور بڑے خوبصورت انداز سے وہ کہتے تھے، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اللہ پاک کے سوا، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں۔ تو دل اللہ کے ساتھ لگ جائے، دل اللہ کی طرف کو مڑ جائے، دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اور ایسا آدمی اللہ کا ذکر کرے کہ اس کی زبان میں مٹھاس آ جائے، اس کی زبان میں اس کا مزہ آ جائے، اور قریب بیٹھنے والوں کو بھی پھر محسوس ہوتا ہے
اللہ کا نام ایسی محبت سے لینا, اللہ کا تذکرہ ایسی, سبحان اللہ, کہ اللہ کھوٹ تیرے میں کوئی نہیں, الحمدللہ خوبیاں تیرے میں ساری ہیں, لا الہ الا اللہ, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی جی لگانے کے قابل ہے ہی نہیں, اللہ اکبر, اے اللہ تو اتنا بڑا جتنا میں سوچ سکتا تو اس سے بھی بڑا. ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ ہمارا ذکر کریں گے, سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے. یہ کلمات ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ پہنچ کے اس پڑھنے والے کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. دروشی پڑھیں گے, یہ دروشی یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ کو یاد رکھے, اللہ کا ذکر کرے, اللہ کے رسول پہ دروشی پڑھے. جو اس دروشی کو ایک دفعہ پڑھتا ہے, فرشتہ اٹھا کے اس کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتا ہے, یا رسول اللہ فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کے بارے میں کہ یعنی رمضان شریف میں 40 پارے پڑھتی تھی, 30 پارے جی ایک قرآن اور 10 پارے اس کے علاوہ, اور ساتھ باقی بھی سارے کام کر رہی ہیں. گھر کی صفائی بھی, گھر میں کھانا پکانا, اسی طرح کپڑے دھونے, گھر کے جتنے کام ہیں کرتے, ساتھ قرآن شریف کی تلاوت زبان سے ماشاءاللہ اللہ کا کلام پڑھتی جائے. ان کے حضرت کے جو بڑے بھائی تھے مولانا یحییٰ صاحب, حضرت شیخ الحدیث صاحب کے جو والد تھے, ان کی پیدائش کے دنوں میں ان کی جب تو ان کو دودھ پلانے کے زمانے میں قرآن یاد کیا تھا انہوں نے, اور ماشاءاللہ ہر وقت اس میں مشہور ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی جو اذکار ہیں اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ پاک کا تذکرہ کریں گے. ہر موقع کی دعائیں اللہ نے بتا دی ہیں. گھروں میں اس کی برکت آئے گی. جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین نکل جاتے ہیں, اور ان گھروں میں اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے آدمی بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو, اونچی آواز میں سلام کرے اپنے گھر میں, اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ اخلاص پڑھ لے, قل هو اللہ احد, دروشی پڑھے, سورۃ اخلاص پڑھ لے, اس گھر سے روزی کی تنگی دور ہو جائے گی. اللہ پاک اس میں رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے. گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا, اعلان ہو جاتا ہے تیری حفاظت کی گئی, تجھے ہدایت دی گئی, تیری کفایت کی گئی, شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا. فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی والد صاحب کے پاس, اور سے عرض کیا کہ جی کچھ جانور تھے, فرمایا کہ کچھ ہمیں بھی کچھ اس میں سے دے دیں, کچھ بکریاں ہمیں بھی دے دیں, میں تجھے 5 بکریاں دے دوں یا 5 کلمات تجھے سکھا دوں, 5 بکریاں دے دوں یا 5 کلمات سکھا دوں. کہ جی آپ تو بہتر سمجھتے ہیں, کیا میرے لیے بہتر ہے, میں تو 5 کلمات لے لے. وہ 5 باتیں بتا دی اور کہا کہ یہ لے کے چلے. واپس آئی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ ابا نے کیا دیا, کہتے دنیا لینے کے چل دین دے دیا مجھے. یہ نہیں اپنی اولادوں کو دین کی طرف, آخرت کی طرف, اعمال کی طرف متوجہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ حاضر ہوئی, عرض کیا کہ جی گھر میں کوئی خادم نہیں ہے, سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں, تھک جاتی ہوں, اس میں کوئی خادم دے دیں. بدر کے اس میں قیدی آئے ہیں, تو فرمایا کہ بھی ان کے تو مستحق جو بدر کے جو شہداء ہیں وہ ان غلاموں کے زیادہ مستحق وہ ہیں. اچھا ایسے کر کہ میں تجھے اس سے بڑھیا چیز بتا دیتا ہوں. یہ 33 صفحہ سبحان اللہ, 33 صفحہ الحمدللہ, 34 صفحہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کر, یہ تیرے لیے خادم اور ملازم سے زیادہ اچھا ہے. تو کہتے کہ رات کو سوتے ہوئے کوئی عورت اگر تھکی ہوئی ہے اور وہ ان کلمات کو پڑھ لے, تسبیحات فاطمہ کو پڑھ لے, تو اللہ اس کی تھکاوٹ دور کر دے گا, اللہ اس کی برکت سے. مرد بھی پڑھ سکتے ہیں, عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں. تو گھروں میں بچوں کو ایمان کی طرف متوجہ کرنا, اعمال کی طرف متوجہ کرنا, آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرنا. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مغرب کی نماز انہوں نے پڑھی مسجد میں, تو ایک بچہ کوئی 10-12 سال کا بچہ, اس نے بھی مغرب کی نماز پڑھی. اس کے بعد اس نے نفل پڑھے, اور نفلوں کے بعد کافی دیر تک دعا مانگتا رہی, دیکھتے رہے اس کو. جب دعا سے فارغ ہوا تو اس کو بلایا, بیٹا بیٹھو, تم نام کیا ہے, نام پوچھا, تمہارے والد کا نام کیا, اس نے بتایا.
کہ میں تمہارے والد سے ملنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی انہوں نے تربیت کی ہے تمہاری۔ اس نے کہا جی میرے ابا کا تو میں چھوٹا سا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، میری تربیت تو میری والدہ نے کی۔ کہنے لگے اچھا۔ پھر کہا کہ بیٹا میں تجھے اپنی پرورش میں نہ لے لوں تو اپنی ذمہ داری میں لے لوں۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلے میری ایک بات ہے، اگر آپ سن لیں پھر جس طرح آپ فرمائیں گے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ مجھے بھوک لگتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ مجھے دیں گے وہ؟ ہاں بیٹا جب میں ذمہ داری لے رہا ہوں تو وہ بھی دوں گا تجھے۔ کہنے لگے مجھے سردی گرمی لگتی ہے تو مجھے کپڑا بھی دیں گے؟ وہ بھی دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے آپ صحت بھی دیں گے؟ کہنے لگے بیٹا میں دوائی تو دے سکتا ہوں، صحت تو اللہ ہی دیتا ہے، دوائی لا کے ضرور دے دوں گا تجھے۔ کہنے لگے اچھا میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ زندہ بھی کریں گے؟ کہ بیٹا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ کہنے لگے اچھا پھر آپ میرے آدھے کام کریں گے آدھے نہیں کریں گے آپ؟ تو مجھے اسی کی ذمہ داری میں رہنے دے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں مجھے تندرستی دیتا ہے، میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ بھی کریں، اسی کی ذمہ داری میں رہنے دے۔ اب یہ ماں نے یہ اللہ کی طرف جوڑا ہے۔ ہم اللہ معاف کریں تو دعوت بھی دیتے ہیں تو اس طرف خیال نہیں ہوتا۔ ہاں ہر ایک کو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے۔ جس نے اللہ سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے خزانوں سے فائدہ لینا سیکھ لیا، اب تو وہ معنی بدل گیا نا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ اردو کا محاورہ ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑا، مطلب کیا ہے کہ اس نے دکان، کھیتی، زمین اس سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیا۔ اور پہلے دور میں کیا تھا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے یعنی مسلح پہ کھڑا ہو کے اس نے اللہ سے لینا سیکھ لیا، نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا اس نے سیکھ لیا ہے۔ عمومی طور پر ایک ماحول ایسا تھا، تربیت کی ایک ایسی فضا تھی، ایمان کا سیکھنا یعنی یہ کام ہے، ایک ہے علم کا سیکھنا، یہ بھی کام ہے، مسائل بھی سیکھے جائیں، فقہ بھی سیکھی جائے، لیکن اس سے پہلے ایمان کا سیکھنا، ایمان کا سیکھنے کا، اس لیے مولانا علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس محنت کا نام کیا ہے تو ہم نے کوئی نام نہیں رکھا، لیکن اگر کہیں تو یہ تحریک ایمان ہے، ایمان کا مضبوط ہونا، کیونکہ جب آدمی کے اندر یہ بات اترتی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، عزت وہ دے گا، حفاظت وہ کرے گا، حالات کو وہ بنائے گا، تو پھر آدمی لا محالہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف کو چلتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو پورا کرنے کی طرف کو چلتا ہے۔ تو یہ بات دلوں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں ایسی فضا، ہمارے گھروں میں ایسا ماحول بنا ہوا ہو کہ اللہ سے لینا۔ میں ایک دفعہ مسجد میں نے عصر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد باہر نکلا تو 3-4 بچے 10-12 سال 8 سال کے وہ بھی نماز پڑھ کے نکلے، تو ایک بچے نے شلوار کرتا سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، باقیوں کا لباس ذرا مختلف قسم کا۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ تمہیں سے سب سے اچھے کپڑے کس کے ہیں؟ سب بچوں نے کہا کہ میرے کپڑے سب سے اچھے ہیں۔ اس سے پوچھا میں نے کہ تمہارے کپڑے سب سے اچھے کیوں ہیں؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا جی اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑے پہنتے تھے، اس لیے ہمارے لیے معیار محمد الرسول اللہ، انبیاء کا نام ہمارے لیے نمونہ، وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ ہر عمل میں اس کو دیکھنا کہ ہم دسترخوان لگا کے کھانا کیوں کھا رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو حضور کے طریقوں کو اختیار کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے ہم۔ اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرما دی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے۔ حضرت اما جان سے پوچھا کسی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ میں کہ جیسے عام لوگ رہتے ہیں، جیسے عام لوگ رہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، یعنی مجھے دیکھو میں کیسے رہتا ہوں۔ تو آپ گھر میں کہ کبھی بکری کا دودھ نکال دیتے تھے، کبھی گھر کی صفائی کرنے میں ہماری مدد کر دیتے تھے، کبھی آٹا گوندھ دیتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود ہی صاف بھی کر لیتے تھے۔ تو گھر میں ایسے رہنا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے سارے عالم کے انسانوں کے لیے، اس لیے آپ کے ذریعے سے اللہ نے جو زندگی انسانوں کو دی ہے اس ساری زندگی کو منتقل کیا انسانیت کی طرف۔ ایک فطری ہے کہ گھر سے باہر کی زندگی عام طور پر مردوں میں دوستوں کے سامنے ہوتی ہے، گھر کے اندر کی زندگی ان کے سامنے نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے حضور کے ساتھ 2 طرح کی جماعتیں جوڑ دی، ایک مردوں کی جماعت حضرات صحابہ کرام، اور ایک مستورات کی جماعت جس میں آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیاں،
گھر سے باہر کی زندگی مردوں کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے اور گھر کے اندر کی زندگی ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت تک منتقل ہوئی ہے. حضرت مولانا منصور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ہم 40-45 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے ذریعے جتنا میں اللہ کے رسول کو جانتا ہوں اتنا میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو نہیں جانتا، چونکہ اللہ نے حضور کو نمونہ بنایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ روایات ان کے ذریعے سے آپ پہنچی ہیں، اور دوسرے نمبر پر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے روایات آئی ہے. تو چھوٹی عمر میں نکاح ہوا تھا، رخصتی ہوئی تھی، اور تقریباً 18 سال کی عمر میں، جب ان کی 18 سال کے قریب عمر تھی اس وقت حضور کا وصال ہو گیا، اور لمبی عمر تھی، کوئی 60 سال کے قریب عمر پائی. تو پوری امت کو آپ کے ذریعے سے بہت ساری حضور کی جو گھر کی زندگی ہے وہ منتقل ہوئی، اس طرح باقی ازواج مطہرات کے ذریعے سے. تو چونکہ اس علم کو مرد بھی سیکھتے تھے، عورتیں بھی سیکھتی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں پوچھ کے پھر آگے امت کی رہنمائی فرماتی تھی. تو اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت زندگی دی ہے، دینی زندگی، ایمانی زندگی. جہاں یہ زندگی ہوگی، میں نے عرض کیا کہ وہاں کے حالات اللہ ٹھیک کریں گے، وہاں محبتیں ہوں گی، وہاں آپس میں جوڑ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی مسافر تھا، آپ کی مسجد میں آ گیا. تو میں کہا یا رسول اللہ بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا کئی دنوں سے، اور سواری بھی پاس نہیں ہے میرے پاس، میں گھر ہی پہنچ جاؤں اس کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. آپ نے اس کی حالت کو دیکھ کے صحابہ سے پوچھا کہ بھی کوئی اس کا انتظام کر دے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہا جی وہ میری اونٹنی ہے، وہ میں اس کو دے دیتا ہوں. تو سفر کا تو انتظام ہو گیا، اب کھانے کا کچھ نہیں تھا. آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ بھائی گھروں میں سے کسی گھر سے کوئی دیکھو کھانے کی کوئی چیز مل جائے تو لے آؤ. انہوں نے چند گھروں سے پتہ کیا، کسی کے گھر میں کچھ نہ ملا. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہاں چلے گئے، ان سے جا کے کہا جی اس طرح یہ مسافر ہے، مہمان ہے، اس کے لیے کچھ کھانے کا کچھ انتظام کر دیں آپ کے گھر میں کچھ ہو. سلمان کو تمہارے گھر میں بھی 2 دن سے فاقہ چل رہا ہے، کچھ بھی. لیکن یہ مہمان ہے، حضور کا مسافر ہے، اس کو میں خالی تو نہیں بھیجوں گی، خالی نہیں بھیجوں گی. ایسے کرو کہ میری یہ چادر لے لو، اور اس کو لپیٹ کے دیا. تو وہ جو فلانی گلی میں شمون جو ہوتی رہتا ہے اس کے پاس سے لے لو، اور اسے کہو کہ بھی یہ چادر لے لو، اس کو گروی رکھ لو، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ جو دے دو، وہ میں آٹا گوندھ کے اس کو روٹی بنا دیتی ہوں. جاؤ. وہ چادر لے کے ان کے پاس چلے گئے. سے شمون سے کہا کہ بھی یہ چادر تم رکھ لو. انہوں نے کہا کہ قصہ کیا ہے سارا، اور سارا قصہ سنایا. تو کہنے لگا کہ سلمان یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ چادر یہ لے لو واپس. کہنے لگے کہ جاؤ سے فاطمہ سے کہو کہ میں تیرے باپ پہ ایمان لے آیا ہوں، میں تیرے باپ پہ ایمان لے آیا ہوں. اور جو دیے اور لا کے کھا گیا. یہ جو یعنی صحابہ کی خوبی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. اپنے گھر میں فاقہ ہے، دوسروں کو، یہ تو انہیں کی خصوصیت تھی. مہمان آ گیا، خود بھوکے رہ گئے، بچے بھی بھوکے سو گئے، اچھا چلو مہمان کو کھانا کھلا دو. تو اللہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی ان کی خوبیوں میں سے عطا فرما دے. تو عام طور پر ایسا ماحول تھا، گھروں میں سادگی، رہن سہن میں سادگی. تو ہماری عمومی طور پر وہ زندگی آ جائے، وجود میں آ جائے، اس میں بڑی برکتیں ہیں. شادیوں میں سادگی ہو، رہن سہن میں سادگی ہو. حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے تھے اور سبق دے رہے تھے. کچھ شاگرد، کچھ طلبہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں ایک آدمی آ گیا، اس نے آ کے کہا، کچھ بات کہی کہ جی مجھے کوئی بات کرنی ہے تو آپ ایک طرف آ جائیں. ایک طرف بیٹھے تو جی وہ جو خلیفہ وقت ہیں ولید بن عبد الملک، انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ آپ کی صاحبزادی ہیں، ان سے ان کی نسبت طے ہو جائے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تھوڑا سوچا، کہنے لگے کہ اس میں بات یہ ہے کہ مجھے ذرا اس کے جو اخلاق ہے نا جی، اس پہ مجھے اطمینان نہیں ہے. یعنی حضور نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کی دینداری اور جس کے اخلاق میں تمہیں اطمینان ہو، تو پھر اس میں تاخیر نہ کرو نکاح میں.
ورنہ بہت بڑا فتنہ پھیلے گا. شادیوں کو آسان کرنا، سستا کرنا اس کو، اس سے اللہ پاک اولادوں کی بہت ساری خرافات سے حفاظت فرمائیں گے. اور نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، چاہے بچی کا نکاح ہو چاہے بچے کا نکاح ہو، اس میں تاخیر نہ کی جائے، سادگی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اطمینان نہیں ہے. کہنے لگے کہ آپ دیکھ لیں، سوچ لیں اس کو، ایسے کہ اس گھر میں رہے گی بہت کچھ، ہر کئی خادمائیں، کئی قسم کے اس کے دنیا کے منافع اس کو ملیں گے. فرمانے لگے دیکھو اس پوری دنیا کی جو حیثیت ہے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. تو جو کچھ خلیفہ کے پاس ہے اس مچھر کے پری کا تو حصہ ہے نا، اور سے زیادہ تو نہیں ہے نا، میں نہیں کروں گا. پھر اس نے دوسری بات کہی، کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نقصان بھی پہنچ جائے. کہنے لگے دیکھو جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اسے یہ میں نہیں کروں گا. وہ آگے وہاں سے اس سے سبق سے فارغ ہو کے گھر تشریف لے گئے. تو بیٹی قرآن پڑھ رہی تھی. ان سے پوچھا کہ بیٹی کیا پڑھ رہی ہو؟ کہنے لگے قرآن پڑھ رہی ہوں، ایک آیت اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مومنین جو ہے ان کی خوبی ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آخرت کی حسنہ جو وہ تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے. دنیا کی حسنہ سے کیا مراد ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی. فرمانے لگے کہ بیٹی آسان ہے کہ نیک عورت کے لیے نیک خامد اور نیک خامد کے لیے نیک بیوی، بھائی یہ دنیا کی ایک خوبی ہے. کہنے لگے اچھا، اور ساتھ ہی سارا واقعہ سنا دیا، قصہ سنا دیا کہ جی ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بیٹی کا یعنی وہاں نکاح اسی مجلس میں نکاح کر چکے تھے بیٹے کو اس کا. تو اگلے دن اس کی بیٹی کی رخصتی شام کو کر دی. جب وہ چند دن جو ہے وہ گھر میں رہی تو ہفتے 10 دن کے بعد اس کے خامن جو تھے وہ گھر سے جانے لگے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ وہ شیخ کے درس میں جا رہا ہوں. کن کے درس میں؟ تمہارے والد جو ہیں ابن مسیب ان کے درس میں. کہنے لگے کہ آپ یہیں ٹھہر رہے ہیں، انشاءاللہ جو کچھ آپ کو وہاں سے آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہیں گھر میں مل جائے گا. یعنی بچیوں کو علم سکھانا، ان کو دین سکھانا، ان کو فقہ سکھانا، ان کو تقویٰ سکھانا آپ کو گھر میں مل جائے گا. 2-4 دن اور گزر گئے. ایک دن راستہ چلتے ہوئے ابن مسیب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنے دنوں سے تم ملے ہی نہیں، کہاں تھے؟ کہنے لگے کہ وہ بس وہ گھر میں ہی رہا. تو لیکن کوئی درس میں نہیں آئے. اصل میں وہ آپ کی صاحبزادی نے وہ مجھے خود ہی جو سب کچھ سکھانا شروع کر دیا، اور جو کچھ آپ کے یہاں سے ملتا تھا وہ مجھے اب اسی سے ملنا شروع ہو گیا گھر کے اندر. تو بچیوں کو ایمان سکھانا، ان کو اعمال والا بنانا، ان کو دعا والا بنانا، اللہ سے لینے والا بنانا، گھروں میں ایسی فضا ہو. اور اللہ نے یعنی الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی خوبصورت زندگی دی ہے. انشاءاللہ جہاں گھروں میں زندگی ہوگی، اولادوں کی تربیت ہوگی، ایمان اور تقویٰ ان کو سکھائیں گے، اخلاق ان کو سکھائیں گے. اور ماحول کہ گھروں کا ماحول عورتیں بناتی ہیں. اگر یہ تھوڑی سی توجہ دیں گی تو بچپن کی چیز آگے پھر موت تک آدمی کے اس میں پکی رہتی ہے. تو اس کا اہتمام کرنا، گھروں میں ایمان کے تذکرے، اعمال کے تذکرے. جن رشتہ داروں کے پاس ہمارا آنا جانا ہوتا ہے ان کو دعوت دینا، ان سے اعمال کی بات کرنا. ہر گھر میں فضائل کی تعلیم کا حلقہ ہو، ہمارے گھروں میں بھی تعلیم کا اہتمام ہو. جس گھر میں یہ اعمال ہوں گے ان گھروں پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی، سکینہ نازل ہوگی. ان گھروں کو اللہ پاک بڑی بڑی مصیبتوں سے بچائیں گے، بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ پاک ان کو بچائیں گے. ان کی مالوں میں برکت دیں گے، چیزوں میں برکت دیں گے. تو روزانہ گھروں میں فضائل کی تعلیم کا حلقہ، اس کا اہتمام کرنا. کیونکہ ایسے ایک فضا ہے چاروں طرف چیزوں کی، مال لے لو، چیزیں لے لو، اس سے یہ کام بنیں گے. جب اس تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے اس سے سمجھ میں آئے گی کہ نہیں کام تو اللہ بناتے ہیں اور اعمال پہ بناتے ہیں. ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس پہ اللہ پاک یہ دیں گے. ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، اللہ ہماری عزت بڑھائیں گے. ہم دوسروں پہ خرچ کریں گے، اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے. ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ پاک ہماری عمر کو لمبا کریں گے. کس عمل پہ اللہ کیا کرتے ہیں اس کو ہم سنیں گے اور اس کی عمومی طور پر فضا بنائیں گے. تو اس سے انشاءاللہ اعمال کی ایک دوڑ لگے گی. ہر آدمی عمل میں آگے سے، اور عمل تو وہ راستہ ہے جس سے آدمی اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. عمل کر کے اللہ کے خزانوں سے لے سکتا ہے.
تو اعمال والا راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس کے لیے گھروں میں فضائل کی تعلیم. میں نے عرض کیا کہ ایمان کے تذکرے، ایمان کی بات ہے. کوئی ہمارے پاس آ جائے اس کو یہ سمجھائیں کہ ارے بہن اللہ نے تجھے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے، تو معمولی نہیں ہے، تو حضور کی امت میں ہے. اللہ نے تجھے سارے عالم کی ذمہ داری دی ہے. ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے ایک ایک کو اللہ پاک نے سارے عالم کے لیے چنا ہے. یہ سعادت ہے اس امت کی کہ اللہ پاک نے اس کو انبیاء علیہ السلام بڑی محنت عطا فرمائی ہے. نبیوں والے کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ قرآن کی اس کے تورات کی تختیاں اٹھائیں اور اس میں سے پڑھنا شروع کیا. عرض کیا کہ اللہ ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جس کے لوگ آپ کے قرآن کو زبانی یاد کریں گے. اس امت کو آپ میری امت بنا دیں. میں کہ نہیں موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر عرض کیا کہ اللہ ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جس کے لوگ بڑے بڑے فتنوں کو ختم کریں گے، حتیٰ کہ کانے دجال کو بھی قتل کریں گے. اے اللہ اس کو میری امت بنا دے. میں کہ نہیں موسیٰ، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور بھی کئی باتیں کہیں. اسی میں ایک بات یہ عرض کی کہ اللہ ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جس کے لوگ جو نیکی کی طرف دعوت دیں گے برائی سے منع کریں گے. اے اللہ اس امت کو آپ میری امت بنا دیں. اس میں فرمایا کہ نہیں موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آخر میں انہوں نے وہ تختیاں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اگر آپ وہ امت مجھے نہیں دیتے تو میرے اوپر احسان کریں کہ مجھے ہی اس امت میں سے پیدا کرتے. تو ایک اس پہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، اور نبوت بہت اونچی چیز ہے. جو کچھ ہم نے دیا اس کو قبول فرمائیں اور ہمارا شکر ادا کریں. اللہ نے ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے، اس کام کے لیے بھیجا ہے اللہ نے ہمیں. صحابہ کے ہاں مرد بھی دعوت دیتے تھے، عورتیں بھی دعوت دیتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت اتری تو آپ نے گھر میں آ کے اپنی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سارا تذکرہ کیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی سمجھدار عورت تھی تو حضور کو لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے. سارا قصہ ان کو بیان کیا اور پھر ان کو دعوت دی. سب سے پہلی دعوت جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دی اور سب سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے. ان کے بعد ان کی دعوت پہ وہ مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں میں کام کرنا شروع کیا. جمیل رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں وہ خدیجہ کی دعوت پہ ایمان لائے. انہوں نے ان کو دعوت دی، اس پہ وہ ایمان لائے. پھر حضور کا بھی حوصلہ بڑھاتی، ان کی بھی ہمت بڑھتی. اب پریشان تھے اسی وحی کے بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں پھر فرشتہ نظر آنے لگ گیا. تو اس گھبراہٹ میں پریشانی میں کہا کہ وہ دیکھو پھر مجھے نظر آ رہا ہے. تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. اب سمجھدار تھی، کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ میرے دائیں طرف آ کے بیٹھ جائیں. ادھر آ کے بیٹھ کے اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہاں نظر آ رہا ہے. کہا آپ بائیں طرف آ کے بیٹھ جائیں. ادھر آ کے بیٹھ کے اب نظر آ رہا ہے؟ کیا کہ ہاں بھی نظر آ رہا ہے. پھر کیا کیا، سر سے دوپٹہ اتار دیا، سر سے چادر اتار دی. کہا کہ اب نظر آ رہا ہے؟ نہیں اب نہیں نظر آ رہا. کہا یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے. اگر شیطان ہوتا تو یہی دیتا رہتا، کیونکہ شیطان جب کسی عورت کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے تو شیطان دیکھ کے خوش ہوتا ہے اس سے، کیونکہ وہ صدر کا حصہ ہے. اور یہ فرشتہ ہے، فرشتے حیا والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک طرف ہو گیا. تو حوصلہ دیا اور یہ کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں. آپ تو عورتوں کا، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانے کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں. ایسے اچھے اخلاق والے ان کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا. آپ گھبرائیں نہیں. ان کی حوصلہ افزائی کی، ہمت بڑھتی. اسی طرح حضرات صحابہ کرام نے ان کی مرد بھی دعوت میں، مرد بھی نقل و حرکت میں، دین کی محنت میں، عورتیں بھی اس میں لگی ہوتی تھیں. اللہ کے راستے میں بھی نکل. شریک رضی اللہ عنہ مکہ کی عورتوں کو دعوت دیتی تھی. ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ. تو اللہ اکبر، ایک عورت حضور کے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کوئی ایسا مجھے عمل بتا دیں کہ میں گھر میں ہی رہوں اور وہی اجر مجھے مل جائے جو ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جب یہ نکلے تو نماز کی نیت کر لے اور جب تک واپس نہ آ جائے سلام مت پھیرنا. جب یہ نکلے تو اللہ کا ذکر شروع کر دے، جب تک واپس نہ آ جائے خاموش مت ہونا. اور جب یہ اللہ کے راستے میں نکلے تو روزے کی نیت کر لے اور جب تک واپس نہ آ جائے افطار مت کرنا. یا رسول اللہ، اتنی لمبی نماز، روزہ، ذکر کون کر سکتا ہے؟ کس کے بس میں؟ میں اگر تو کر بھی لے، کر ہی نہیں سکتی. اگر تو کر بھی لے تو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے اجر کے 10ویں حصے کو نہیں پا سکتے.
تو مستورات بھی اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں، مردوں کو بھی تیار کر کے بھیجیں. یعنی صحابہ کرام کے ہاں ایک مقابلہ تھا، یہ آگے سے آگے بڑھنا، اعمال میں آگے بڑھنا، قربانیوں میں آگے بڑھنا. وہ عورتیں تانا دے رہی ہیں کہ عمر بن جموع کی ان کی اہلیہ کہ تو کہاں اللہ کے راستے میں نکلے گا، میں جانتی ہوں تجھے، تو جو ہے وہ بہانہ بنا کے واپس آ جائے گا، میرا تو پاؤں زخمی ہے، میں تو لنگڑا ہوں، چل نہیں سکتا. وہ ایسا وہ تانا دل کو رکھا کہ وہی دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اللہ ملا تردنی اہلیہ، اللہ مجھے میرے گھر میں واپس ہی نہ لے کے آنا. اور گئے اور جا کے ایسے شہید ہو گئے. تو عورتیں ترغیب دیتی تھی بچوں کو، نوجوانوں کو ترغیب دے کے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو بھیجتی تھی. ام فضل رضی اللہ عنہ 10 بیٹے ہیں، دنیا کے 10 ملکوں میں ان کی قبریں ہیں. اور سب سے چھوٹے بیٹے قسم بن عباس، ان کی قبر وہ کرغزستان اور جو ازبکستان کے بیچ کا علاقہ ہے وادی فرغانہ، وہاں ان کی قبر ہے. کسی کی الجزائر میں، کسی کی طائف میں، کسی کی مکہ میں. افرا رضی اللہ عنہ 7 بیٹے اور 7 بدری ہیں. 7 بیٹوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجا اور 7 نے بدر میں شرکت کی. یعنی بدر والوں کو کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے بدر والے. تو وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس کے 7 بیٹے اس کے بعد، اور اس میں 2 بیٹے معاذ اور معوذ یہ تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، اس پہ جو حملہ کیا تھا. دونوں یہ افرا کے ان کے بیٹے ہیں. تو اللہ پاک نے ماؤں کے ایسے جذبات رکھے تھے، بہنوں میں، بیٹیوں میں ایسی اللہ نے ایک زندگی دی تھی. آج ہم اس زندگی سے دور چلے گئے. اس پہ ہم استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں اور کوشش کریں کہ وہ زندگی پھر سے دوبارہ ہر جگہ وجود میں آ جائے. یہ زندگی ایسی خوبصورت زندگی ہے جیسے کسی جگہ باغ ہو، اس میں پھول لگے ہوئے ہوں، اس کی خوشبو بتاتی ہے. یہ زندگی جہاں ہوگی لوگوں کے دل کھنچے گے اس کی طرف کو. اللہ پاک جو ہے ان کے دلوں کو متوجہ کرے گا، پھر علاقے قومیں اس زندگی کی طرف کو مڑیں گے. بستیوں کو اگر ہم ایسا بنا دیں، گھروں کو ایسا بنا دیں، خاندانوں کو ایسا بنا دیں، لوگ رش کریں گے زندگی پر. تو ہماری اب اس کے لیے درخواست ہے کہ وہ مرد بھی اللہ کے راستے میں نکلے، اور ہماری یہ جو مستورات ہیں یہ بھی اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بتائیں. 3 دن کے لیے 3-4 دفعہ 3 دن لگ گئے، 10 دن 15 دن کی جماعتیں ان میں اللہ کے راستے میں نکلیں. 10 دن لگ گئے، 15 دن لگ گئے، چلے کے لیے چلیں. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کام کرنے کا، تو اس کے لیے آگے سے آگے بڑھا جائے اور گھروں میں بھی ان اعمال کا اہتمام ہو. اچھا یہ کہ نظام الاوقات گھروں میں ہم بنائیں، کس وقت میں ہمارا گھر میں مشورہ ہوگا، تعلیم کا حلقہ کس وقت میں لگے گا. انفرادی طور پر جن رشتے داروں، عزیزوں، پڑوسیوں کے ہاں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے ان کو ہر وقت دوسری کو دعوت دیں، اس کو اعمال کی طرف متوجہ کریں، آخرت کے تذکرے کیے جائیں، اعمال کے تذکرے کیے جائیں. اس سے انشاءاللہ آپس میں بھی جوڑ اور محبت پیدا ہوگا. ہاں غیبت نہ ہو، دوسروں کی کمیوں کے تذکرے نہ، خوبیوں کے تذکرے ہوں. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. زندگی جیسے شروع میں عرض کیا کہ ایک ہی ہے، دوبارہ کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا. اس سے جتنا آدمی فائدہ اٹھا لے انشاءاللہ آخرت میں کام آئے گا. تو اندر مستورات سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی آپس میں بیٹھ کے اپنی تشکیل کر لیں، اور آپ حضرات جو مرد حضرات آپ بھی فرمائیں کہ بھی آپ میں سے کون کون کتنے وقت کے لیے تیار ہے. جی فرمائے جی. ہر سال 4 مہینے ڈاکٹر صاحب جی، ہر سال 4 مہینے ماشاءاللہ. اور جی فرمائیں. ہر سال 4 مہینے. کیا نام جی؟ ہر سال 4 مہینے. جی آپ کا؟ ہر سال 4 مہینے. جی 4 مہینے پیدل کر رہا ہوں. 4 مہینے پیدل ماشاءاللہ. پوری جماعت انشاءاللہ 4 مہینے. اللہ پاک کو قبول فرمائے. اور وہ مستورات میں بھی تو وقت لگے ہیں نہیں آپ حضرات؟ چلا کس کا لگا ہے مستورات میں؟ ماشاءاللہ. اچھا. اور 15 دن کس کے لگے، یا 10 دن یا 15 دن جو بھی ہے؟ آپ کے 10 دن لگے ہیں. اچھا. اور 3 دن؟ ہاں ایسا نہ ہو کہ بھی ایک آدمی تو قطب مینار بن جائے اور دوسرے بیچارے وہ زمین پہ جو ہے. حقیقت ہمت کے ساتھ مرد بھی مستورات، چونکہ صحابہ کے ہاں مرد بھی دائی تھے، عورتیں بھی دائی تھیں. مرد بھی ذکر کرنے والے، عورتیں بھی ذکر کرنے، مرد بھی نماز کا اہتمام کرنے والے، عورتیں بھی، مرد بھی صدقہ دینے والے، عورتیں بھی صدقہ دینے والی. تو اللہ پاک نے سبھی پہ ذمہ داری ڈالی ہے. اور مرد یعنی بعض موقعوں پر تو یعنی مستورات کا جو دین پہ چلنا ہے تو بہت اہم. دیکھیں ایک نیک عورت، ایک متقی عورت
اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ 70 متقی مردوں کے برابر ہے، اور ایک بدکار عورت اس کا جو نقصان ہے وہ 1000 بدکار مردوں سے زیادہ نقصان ہے۔ اس لیے مستورات کا تو دین پہ چلنا پورے خاندانوں کے پلٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہ لیکن یہ تب ہوگا جب مرد ہمت کریں گے مستورات کو بھی ساتھ لے کے۔ تو کیا رائے ہے آپ حضرات کی جن کے 3 دن لگ گئے ہیں، 5 روزے لگ گئے ہیں، آپ حضرات چلنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے؟ جی کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ کیوں جی ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں نکلے، جیسے مشرق میں طے ہو جائے، جی رائمنڈ کا طے ہو جائے، ہندوستان کا طے ہو جائے، بنگلہ دیش کا، جہاں کا بھی طے ہو جائے، یہ تو مشورے کی بات ہے جی۔ تو ویسے ہی ہمارے یہ جو بلیک برن میں کل سے انشاءاللہ قرآنوں کا جوڑ بھی شروع ہو رہا ہے، تو آپ حضرات کے بھی ارادے ہیں انشاءاللہ، اور مستورات بھی اپنے مردوں کو تیار کر کے بھیجیں، جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں ان کو تیار کریں کہ بھائی تم اس جوڑ میں بھی شریک ہو، اور جوڑ سے پھر جماعتیں بنا کے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس سے انشاءاللہ ان کو بھی بڑی جنت ملے گی، اور مستورات کو بھی اللہ پاک اس کی برکت سے ان کے ساتھ اگلے درجوں میں اللہ پاک لے جائیں گے۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد یہاں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں نا مسجدوں میں، تو اپنے مردوں کو مجھ کی طرف متوجہ کرے گا۔ گھروں میں مسجد کا مشورہ ہے، روزانہ کی ملاقاتیں ہیں مسجد میں، محلے میں، اسی طرح مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہے، دونوں گشتیں ہیں، ان اعمال کی طرف ہمیں اپنے مردوں کو متوجہ کرتی رہیں۔ اور آج بھی انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد یہاں مسجد ابو بکر میں کچھ بات ہوگی، اس میں بھی اپنی مستورات کو متوجہ کریں، اپنے مردوں کو متوجہ کریں کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں، اور دور سے دور کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں، ملکوں میں تشکیلیں کریں، یعنی حوصلہ بڑھائیں، ہمت بڑھائیں۔ صحابہ کے زمانے میں تو گھروں میں ایسی فضا تھی، مستورات خود ہی حوصلہ بڑھاتی تھی، اچھا بھی جاؤ پیچھے ہم سنبھال لیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں، تم جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو حوصلہ بڑھائیں، ان کی ہمت بڑھائیں انشاءاللہ۔ واقعی اگر مستورات تھوڑی سی توجہ دیں نا جی، تو بہت سارا کام ہو رہا ہے، سارا دعوت کا کام بنیاد ہی اس کی مستورات بنی ہے۔ چند عورتیں بیٹھ کے انہوں نے سوچا، فکر کی، اللہ نے اس کی برکت سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب، ان کی اس فکر کی برکت سے نکاح ہوا، اور اس نکاح کے بعد ایک طرف جو ہے مولانا یحییٰ صاحب، اللہ نے ان کو ان کی ولادت ہوئی، اور مولانا الیاس صاحب تو دونوں بھائی، مولانا یحییٰ صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب کے والد صاحب، ان کے ذریعے سے اللہ نے علم کو اور تصوف کو اتنا اللہ نے اس کو آگے بڑھایا۔ دوسری طرف مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے اللہ نے دعوت کا سلسلہ ایسا چلایا۔ تو یہ چند عورتیں ایک تقریب میں بیٹھ کے انہوں نے فکر کی، انہوں نے سوچا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے اتنا بڑا نقشہ قائم فرما دیا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، تو ہماری جو مستورات ہیں وہ اس کے لیے فکر بھی کریں، سوچیں بھی۔ وہ 100% مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے حکموں پہ چلنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقوں پر، اور دعائیں مانگتے۔ تو سب کہا کرتے تھے کہ ہماری تو عورتیں بیمار بستر پہ پڑی ہوئی، کروٹ نہیں بدل سکتی، وہ بھی ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی، تو ہم دعا تو مانگ سکتی ہے کہ اللہ ساری دنیا میں تو دین کو زندہ فرما دے، سارے عالم میں تو دین کو زندہ فرما دے۔ تو اب وہ خود اس میں ہمت نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کی ہدایت کا وہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو تشکیل آپس میں کر لیں گے جی، ہمارے کے تشکیل کر لیں، دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے تشکیل کر لیں، اور وہ پرچہ جو ہے وہ آپ مسجد میں وہاں